بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اگر آپ کو یاد ہو، میں نے اسی وقت کہہ دیا تھا، اسی دن کہہ دیا تھا جب سپریم کورٹ میں یہ انٹری ہوئی تھی کہ اب چیزیں اور طرف چلیں گی، اور پہلے یہ دیکھا گیا تھا کہ چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں۔ اسی دن ریلیف مل گیا تھا۔ میں بات کر رہا ہوں ایمان مزاری اور ان کے ہسبینڈ ہادی علی چٹھا کے خلاف مقدمے کی۔ یہ دونوں انسانی حقوق کے وکیل ہیں۔ اب حکومت نے ان کے خلاف مقدمہ بنایا کہ آپ نے کچھ پوسٹس ایسی کی ہیں جو غلط ہیں۔ اچھا، وہ مقدمہ چل رہا تھا، اس پر وکلاء بھی پیش ہو رہے تھے، پھر بڑی تیزی سے مقدمہ چلنا شروع ہو گیا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ بس اب سزا، اور دونوں میاں بیوی نے کہنا شروع کر دیا جی ہم تیار ہیں۔ وہاں پر کافی ہنگامہ رائی بھی عدالت میں ہوئی، نعرے بھی لگے، بہت کچھ ہوا، لیکن بڑی تیزی سے کیس چل رہا تھا۔ یہ لوگ ہائی کورٹ میں گئے کہ جی کیس صحیح طرح نہیں چل رہا، ہمارے لیے سرکاری وکیل مقرر کر دیا گیا، ہم وہ وکیل چاہتے ہی نہیں ہیں۔ اس سے پہلے ایک وکیل آیا اور اس نے کہہ دیا، سرکاری وکیل جو ان کے لیے مقرر کیا گیا، کہ جی مجھے جو کہا گیا ہے وہ تو اس طرح سے ہے، یہ تو فیئر ٹرائل نہیں ہو رہا۔ پھر فوری طور پر حکومت کو وکیل بدلنا پڑا، پھر دوسرا وکیل ملا، اس نے ایسی تیزی سے کیس چلانے کی کوشش کی، جج صاحب اس سے بھی زیادہ تیزی میں تھے، گواہان سے اتنی تیزی سے کام چل رہا تھا کہ وہ ریکارڈ بن رہے تھے۔ کبھی پاکستان کی عدلیہ کی بری تاریخ میں بھی ایسا نہیں ہو رہا تھا، تو وہ سب ہوا۔ اچھا، پھر کرتے کرتے کیا ہوا، یہ لوگ ہائی کورٹ گئے کہ جی ٹھیک نہیں چل رہا معاملہ، یہاں کوئی کیس روکیں۔ اس سے پہلے کہ ہائی کورٹ کچھ کرتا، لگا کہ نیچے ہی کیس نمٹ جانا ہے، یہ لوگ سپریم کورٹ چلے گئے۔ اب جس دن سپریم کورٹ میں کیس تھا، یہ دلچسپ بات ہے، اس دن ناروے کے سفیر بھی وہاں پر آ گئے، باقاعدہ ویڈیو سامنے آئی، اس میں اسد طور بھی تھے اور غالباً مطیع اللہ جان صاحب بھی تھے۔ اسد طور تو تعارف کروا رہے تھے دیگر صحافیوں کا کہ یہ ہیں۔ اچھا، پھر ناروے کے سفیر صاحب اندر تشریف لے جاتے ہیں سپریم کورٹ میں، اور اس کے بعد پتہ کیا لگتا ہے کہ سپریم کورٹ سے ریلیف مل گیا دونوں میاں بیوی کو، اور کہا کہ نیچے ٹرائل روک دیا جائے جب تک ہائی کورٹ میں فیصلہ نہیں ہو جاتا، ٹھیک ہے، ورنہ نیچے ہی سزا ہو جانی تھی اور جیل ہونی تھی۔ وہاں رک گیا کام، اب ہائی کورٹ میں دیکھتے ہیں کیا فیصلہ ہوگا۔ لیکن جب یہ ہوا تو اس کے فوری بعد پاکستان کی وزارت خارجہ ایکٹیو ہوئی اور ڈیمارش کیا گیا، یعنی ہائیسٹ لیول پر احتجاج کیا کہ آپ ہمارے اندرونی معاملات میں دخل اندازی کر رہے ہیں۔ کہ یہ سفیر اٹھ کے چلا گیا جی، منہ اٹھایا اور چلے گئے، سپریم کورٹ جا کر بیٹھ گئے، تو اس طرح آپ اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں مقدمات پر، اور یہ کسی بھی طرح سے ٹھیک نہیں ہے، سفارتی آداب کی خلاف ورزی ہے کہ آپ اٹھ کے جا رہے ہیں اور کر رہے ہیں، اور آپ اس طرح سے مداخلت کہیں یا آپ نے کیس پر اثر انداز ہونے کی کوشش ہے، وہاں جا کر بیٹھنا اور یہ کرنا کہ سفیر کیوں چلا گیا، بغیر اجازت آپ چلے گئے، یہ سب کچھ۔ اچھا، اس سے پہلے جب تصاویر آ گئی تھیں یورپی یونین کی ہیومن رائٹس کمیشن کی، اس میں بھی کمیشن ملتا ہے ایمان مزاری صاحبہ سے اور سراہتا ہے کہ آپ انسانی حقوق کے لیے بڑا کام کر رہی ہیں، بڑی ان کی تعریف کی جاتی ہے، سب کچھ۔ تو اس وقت بھی میں نے یہ عرض کیا تھا، یہ دونوں چیزیں اگر آپ ملائیں کہ اب اتنا آسان نہیں رہا۔ تو اب ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ پاکستان کی طرف سے تو ڈیمارش کر دیا گیا، احتجاج کر دیا گیا، جی بلا کر یہ کریں گے وہ کریں گے۔ اب وہ کام بھی الٹا ہو گیا ہے۔ ہوا یہ ہے کہ ناروے کی وزارت خارجہ میدان میں آ گئی ہے، اور اس نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں سفیر الاس کی موجودگی کا دفاع کرتے ہوئے کہا ہے کہ میزبان ریاست میں کسی عدالتی سماعت کے دوران قانونی موجودگی اور مشاہدہ کرنا سفارت خانوں کے فرائض میں شامل ہے، اور یہ بین الاقوامی قانون کے عین مطابق ہے، کرنا جو کرنا ہے۔ ہم گئے تھے، قانونی طور پر گئے تھے، ہم جا کے مشاہدہ کر سکتے ہیں انسانی حقوق کے کیس کس طرح چل رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، پھر رپورٹ بنانی ہوتی ہے۔ تو اب وہ یورپی یونین میں بھی شامل ہے ناروے، تو اب دیکھیں کہ کیا ہو گیا، یہ تو معاملہ اب گڑبڑ ہو گیا ہے، اور انہوں نے تو کچھ سمجھا ہی نہیں۔ ہم امریکہ کو سمجھتے ہیں، یہاں تو ناروے دیکھیے، ابھی یورپی یونین دیکھیے، ابھی تو اور بہت کچھ ہونے والا ہے۔ یہ تو ایک مقدمہ ہے نا جی۔ آپ کو یاد ہے برطانیہ کی طرف سے بھی یہ کہا گیا تھا کہ یہ بلے کا نشان چھیننا، یہ سب کچھ کیا ہے۔ کامن ویلتھ کی رپورٹ دبا کر رکھی گئی، پتہ نہیں اس کے لیے کیا 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 گیا تھا۔ اس کے بعد وہ کامن ویلتھ کی رپورٹ پہلے کہیں باہر شائع ہو گئی کسی یعنی میڈیا میں، اور اس کے بعد ان کو کامن ویلتھ کو بھی شائع کرنی پڑی، جس میں پتہ لگ گیا کہ یہاں تو دھاندلی ہوئی ہے، جس طرح سے الیکشنز ہوئے، یہ سب کچھ ہوا۔ کس کس چیز کو آپ دبائیں گے؟ اب یہ معاملہ بھی گلے پڑ گیا ہے، احتجاج کا بھی۔ اس کے بعد ناروے تو جناب کھڑا ہو گیا، اس کا سفیر بھی کھڑا ہو گیا، کر لو جو کرنا ہے جی، اب کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا جی ہم تو ٹھیک ہیں۔ یہ گڑبڑ ہو گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور عجیب و غریب سنیے واقعہ، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ حکومت چل کس طرح رہی ہے، آنے والے دنوں میں کیا ہونے والا ہے۔ عجیب و غریب قصہ یہ ہے کہ گزشتہ ہفتے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے دفتر سے ریکارڈ مانگا، 2008 سے اب تک 17 سال ہو گئے ہیں، کہ اس میں کتنے لوگوں نے اپنا نام نکلوایا کہ جی اب ہم یہ ڈیزرو نہیں کرتے، ہمارے حالات بڑے ٹھیک ہو گئے ہیں، پہلے سے بہتر ہو گئے ہیں، ہمیں اب بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی ضرورت نہیں ہے، آخر 17 سال سے چل رہا ہے، ہمارے حالات کیا بدل ہی نہیں رہے۔ تو پتہ چلا کہ کسی کی بھی مالی حالت ٹھیک نہیں ہوئی، یعنی کسی نے یہ نہیں کہا کہ جی ایک بھی شخص ایسا نہیں ہے جس نے کہا جی اب مجھے ضرورت نہیں ہے۔ یعنی آپ نے پوری قوم کو اب یہ بنا دیا کہ جی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے کچھ 600-700 ارب روپیہ ہے، یہ آتا رہے گا اور کام چلتا رہے گا، یہ حال ہو گیا ہے۔
یعنی بجائے اس کے لوگوں کو اسکل دیں, کوئی امپاورمنٹ ہو, کچھ نہیں, بس وہ فقیر سے بن گئے اس پہ کہ سپورٹ جاری. بھائی جو ڈیزرونگ ہے اس کو ضرور دیں جب تک کہ وہ اس قابل نہیں ہو جاتے. ان کو قابل بھی تو نہیں, 18 سال سے 17 سال سے بس وہ لیے جا رہے ہیں. نہیں 17 سال میں آپ ان لوگوں کی حالت نہیں بدل سکے, ان بچوں کو تعلیم نہیں دے سکے, ان کو خوراک نہیں دے سکے, ان کو روزگار نہیں دے سکے, وہ اسی پر پل رہے ہیں انڈیپینڈنٹ انکم سپورٹ پروگرام پر. یہ حال ہے. اور پھر یہ سیاسی ٹول کے طور پہ بھی ہے کہ بھائی ووٹ ہی تبھی آپ کو ملیں گے, سب کو جا کر تقسیم کرے. یہ عجیب و غریب قصہ ملک میں چل رہا ہے. اب یہ ملک ہی اسی طرح سے چل رہا ہے. غریب بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت چلے, وہ کبھی اوپر نہیں آ سکتا, اس کی زندگی میں کوئی بہتری نہیں آنی. اور اشرافیہ, اگر آپ کے تعلقات ہیں, اگر آپ جج کے بیٹے ہیں تو 2 بچیاں بھی اگر کچل دیں گے تو آپ بچ سکتے ہیں. ورنہ پاکستان کی تاریخ کا انوکھا کیس, پہلا کیس رجسٹر ہوا ہے کہ پیدل سڑک کراس کرنے پر بھی مقدمہ درج ہو گیا ہے. اس نے اپنی اور دوسروں کی جان خطرے میں ڈالی ہے کہ پیدل سڑک کیوں کراس کی, یہاں سے نہیں کر سکتے تھے. پاکستان میں ایک طرف اتنی سختی ہے, بڑی اچھی بات ہے کہ آپ نے کہاں سے سڑک کراس کرنی ہے, پیدل چلنے والوں کو بھی یہ ہونا چاہیے. جس طرح ہم ہیلمٹ کی سختی دیکھ رہے ہیں, جس طرح ابھی اب بسنت کا کہہ دیا گیا ہے کہ 6, 7, 8 فروری کو شاید ہوگی, اور اس میں اب اینٹینا لگانا پڑے گا موٹر سائیکل سواروں کو تاکہ وہ بچ سکے, ان کی جان بچ سکے, ورنہ گلے پر ڈور نہ پھیل جائے. تو بڑی سختیاں ہو رہی ہیں, دیگر چیزوں پہ سختیاں ہو رہی ہیں. بہت اچھی بات ہے, بہت زبردست بات ہے کہ پیدل چلنے والے پر. لیکن آپ دیکھیے دوسری طرف کیا ہے. اب اگر آپ امریکن نیشنل ہیں, یورپین نیشنل ہیں, تو آپ کے حقوق ہوں گے, آپ کو عدالت بھی دیکھے گی, کچھ آپ کو ریلیف مل جائے گا, عالمی سطح پر آپ کے تعلقات ہوں گے تو کچھ آپ کے لیے بہتری ہو سکتی ہے. اگر آپ پاکستانی ہیں اور آپ اشرافیہ میں نہیں ہیں تو پھر سارے قوانین آپ کے لیے ہیں, پھر آپ بھگتیں گے. پھر عدالتیں بھی آپ دیکھیے آپ کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہیں. ایک اور خبر سنیے کہ اب پاکستان میں اس وقت تک شارٹ فال 775 ارب روپے کا ہو گیا ہے, ٹیکس نہیں اکٹھا ہو رہا. اور آگے حکومت کہہ رہی ہے کہ 1000 روپے کا ہم نے سپر ٹیکس لگایا تو اس پر سٹے ہو گیا. اب آئینی عدالت, حکومت پہلے ہی بتا رہی ہے کہ آئینی عدالت ہمارے حق میں فیصلہ دے دے گی, 1000 ارب روپے کا یہ سپر ٹیکس آ جائے گا. کون انڈسٹری یہاں لگائے گا سپر ٹیکس پر, کون سا کارپوریٹ بڑا ادارہ یہاں پر کام کرے گا, پہلے ہی چھوڑ کے جا رہے ہیں. 200 ارب روپیہ اس کے علاوہ جو FBR اور دیگر ٹیکسز کا ہے وہ بھی لینا ہے تاکہ شارٹ فال کو پورا کیا جائے. وہ بھی جب فیصلے ہوں گے تو اور زیادہ جو کاروباری طبقہ ہے وہ کہے گا وہ ہمارے حق میں تو فیصلے کوئی نہیں آ رہے, عدالتیں اب جو حکومت چاہتی ہے اسی طرح سے ہو رہا ہے. تو یہ بھی اب آپ دیکھیے عالمی سطح پر یہ بات ہوگی. تو اس طرح انویسٹمنٹ نہیں آتی کہ بھائی کل کو حکومت اور ہمارا کسی بھی معاملے پہ پھڈا ہو گیا تو فیصلہ تو حکومت کے حق میں آنا ہے, آئینی عدالت بھی ان کی ہے, ساری عدالتیں ان کی ہیں, یہ سب کچھ ہوگا. اچھا ایک چیز, اب بعض اہم حلقوں میں جو اسٹیبلشمنٹ کو بھی بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں وہ سراہنے لگ گئے ہیں تحریک انصاف کو. اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ سیاسی کمیٹی نئی تشکیل دے دی ہے تحریک انصاف نے, PTI نے, اور یہ بڑا اچھا کام کیا ہے کیونکہ اس میں سنجیدہ اور سمجھدار لوگ ہیں, یعنی جو صرف نعرے بازی نہیں, جذباتی نہیں, یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. تو یہ تحمل اور تدبر سے کام کرنے والے لوگ ہیں, ان کو اب شامل کیا گیا. اور خاص طور پہ باہر کے بندے نکال دیے گئے ہیں کیونکہ وہ باہر بیٹھے ہوتے تھے, وہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ دے دیتے تھے, کہتے تھے سختی کرو, اور دوسروں پہ کہتے تم یہ نہیں کر رہے وہ نہیں کر رہے. وہ باہر بیٹھے تھے, ان کو تو گرفتاریاں نہیں ہوتی, ان کے تو خلاف اس طرح ایکشن نہیں ہوتا, ان کو تو پکڑا نہیں جا سکتا, باہر بیٹھے ہیں. ہاں رشتہ دار کو تنگ کیا جا سکتا ہے, لیکن یہاں جو ہیں وہ مسائل میں آ جاتے ہیں, ان کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے. تو یہاں اور طرح وہ سوچ رہے ہیں بیٹھ کر. اب اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اس میں تو بڑے سینئر تدبر والے سمجھدار لوگوں کو شامل کیا گیا ہے, جو آپ سمجھے کہ راستہ نکالنے والے لوگ ہیں, اس قسم کے ہیں. تو اس میں اب یہ کہہ دیں آپ کے ہاکس کم کر دیے گئے ہیں, ٹھیک ہے, جو ذرا زیادہ جذباتی اور سخت مزاج لوگ ہیں وہ کم کیے گئے. تو یہ بڑا اچھا کر دیا تحریک انصاف نے, تعریفیں شروع ہو گئی ہیں. تو اب کیا کوئی راستہ نکلے گا اس سے؟ اصل بات یہ ہے, اصل بات یہ ہوگی اگر کوئی راستہ نکلا تو بات بنے گی, ورنہ تو سخت ہوں نرم ہوں, اگر سختیاں اسی طرح تحریک انصاف پہ رہنی ہیں تو پھر تو فائدہ نہیں ہوگا, پھر وہ کہیں گے سختی والے ہی بہتر تھے. اچھا اس کے علاوہ جی اب تو محمد زبیر صاحب کھل کر بولنے لگ گئے ہیں, زیادہ اگریسو ہو گئے ہیں. کہتے ہیں جی باجوہ نے کہا تھا کہ جی مریم کو چپ کر جائے تو سب ٹھیک ہو جائے گا, اور میں تو جا کے جب ملتا تھا اس طرح کی باتیں ہوتی تھیں, ریف بھی دلوایا. تو شہباز شریف سے کچھ نہیں ہو رہا, یہ تو پتہ نہیں کتنے دورے کر چکے, درجنوں 50 تو سعودی عرب کے صرف کیے ہیں. تو ایک فوڈ چین کا کہہ رہے تھے وہ آئے گی, وہ بھی نہیں آئی, کچھ بھی نہیں آیا, سعودی عرب سے نہیں آیا, باقی ممالک سے کہاں سے آنا تھا. اور کچھ بھی ان سے بہتر نہیں ہو رہا. آج انرجی کاسٹ پورے خطے میں سب سے زیادہ پاکستان میں ہے. پھر اب 3200 ارب روپے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ صرف سرکل ڈیٹ بن گیا. گیس کا بھی, گیس کا گردشی قرضہ, پہلے بجلی کے گردشی قرضے کو روتے تھے, اب گیس کا بھی بن گیا ہے. اس طرح سے یہ ملک چل رہا ہے, اس طرح سے حکومت چیزوں کو چلا رہی ہے. باقی جی اب جس کے پاس طاقت ہے وہ اس نشے میں ہے. پہلے ڈکی بھائی کے ساتھ جو کچھ ہوا, اب ایک اور واقعہ اسلام آباد میں آ گیا ہے. پولیس کے 2 اہلکاروں کا گینگ بنا کر اغوا برائے تاوان کی واردات کرنے کا انکشاف. سونے کے تاجروں کو اٹھایا, پرائیویٹ ٹارچر سیل میں رکھ کر تشدد کیا, اور 2 کروڑ روپے لیے. اہلکاروں کے خلاف پرچہ درج, اہلکاروں کا جسمانی ریمانڈ بھی منظور ہو گیا ہے. فیاض محمود صحافی ہیں جی, رپورٹر ہیں, انہوں نے یہ خبر دی ہے. تو یہ اب آپ دیکھ لیے کہ سب پتہ ہوتا ہے کہ جی ہم بس حکومت کے کام آ جائیں, اس کے بعد جو مرضی کرتے رہیں. تو اس طرح سے چیزیں چل رہی ہیں, عجیب و غریب حالات. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.